ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونستنصره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر احترام والا، عزت والا، تکریم والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے بڑھ کر ڈرتا ہے۔ انہ علیم خبیر، بلا شبہ اللہ بہت وسیع علم رکھتا ہے، وہ دل کے راز و نیاز کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت سے پہلے جن آیات کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، آپ سن چکے ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی برائیوں کی مذمت کر کے ایمان والوں کو معاشرتی برائیوں سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ یقین جانو، قرآن مجید واقعہ ہی ہمارے استاد بھی کہا کرتے تھے کہ بھی اس کو جتنی بار پڑھیں نا اتنی بار ہی نکات سامنے آتے ہیں۔ اور میں گھر سے جمعے کی تیاری کر کے آیا اور ابھی جو بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں بات آئی وہ تفسیریں پڑھتے پڑھتے بھی نہیں آئی، تو مجھے اپنے استاد کی بات یاد ہے۔ اب آیت کے شروع سے اللہ نے جو آغاز کیا نا کاشف صاحب، آیت کے شروع سے یا ایھا الذین آمنوا،
پھر کہا لا تقدموا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم، اگر تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کر آ جائے نا۔ پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایسا بھئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یعنی جب بھی اللہ نے سابقہ آیات میں مخاطب کیا نا، ایمان والوں کو کیا ہے، اور اس آیت میں آ کر اللہ نے اپنا انداز ہی بدل دیا۔ وہاں تھا مخاطب مومن، اور یہاں ہے مخاطب سارے انسان۔ اس سے پتہ چلا کہ کافر اگر معاشرتی برائیوں سے بچ جائے تو بھی اسے آگے کچھ نہیں ملے گا۔ کافر اگر دنیا میں معاشرتی برائیوں سے بچ جائے اس کا بدلہ دنیا میں ملنا ہے، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملنا۔ اسی لیے اللہ نے سابقہ آیات میں مخاطب ایمان والوں کو کیا ہے، اور یہاں پھر اس کا فلسفہ بیان کیا کہ یہ جو معاشرتی برائی ہے نا، یہ انسانوں میں کب پیدا ہوتی ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ اس لیے پیدا ہوتی ہے، بس ایک ہی نقطہ نظر ہوتا ہے سب کا، کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا ثابت کر دے۔ تو کاشو غلط کہہ رہا ہوں یا اس کے علاوہ بھی کوئی نقطہ ہے؟ ہر بندے کی جو بھی معاشرتی برائی، اگر کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے ڈاکٹر صاحب تو اس لیے اڑاتا ہے نا کہ اس کو نیچا کرے، اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس لیے پہنچاتا ہے تاکہ اس کو نیچا دکھائے اور خود ہو جائے برتن۔ اور اسی چیز نے نا کسی کو پٹھان بنا دیا، کسی کو افغان بنا دیا، کسی کو مرزا بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، اور کوئی اس بات پہ فخر کر رہا ہے کہ میں شیخ ہوں، کوئی اس بات پہ فخر کر رہا ہے کہ میں افغان ہوں، کوئی اس بات پہ فخر کر رہا ہے کہ میں جو ہے وہ پٹھان ہوں، کوئی راجپوت ہونے پہ فخر کر رہا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا میری بات سن لو، یہ فخر کی سب جھوٹی بنیادیں ہیں، یہ فخر کی سب جھوٹی بنیادیں ہیں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ذرا آنکھیں بند کر کے پیچھے تو جا کے دیکھو، تم سب کی ماں ایک تھی اور باپ ایک تھا، تم سب ایک انسانوں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ رب ذوالجلال ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ بحیثیت انسان سب برابر ہے۔ اگر بادشاہ ہے تو وہ بھی، اگر کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی دولت مند ہے، کوئی غریب ہے، کوئی 2 ایکڑ کے بنگلے میں رہتا ہے اور کوئی 1 مرلے کے مکان میں رہ رہا ہے، رب کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ بحیثیت انسان سب برابر ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اب دیکھو جب بات آئی نا برابری کی، تکریم کی، وہاں اللہ نے پھر اور ہی انداز بدل دیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اگر کہتا نا، اللہ تعالیٰ جس طرح دوسری جگہ پر آتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین شکل و صورت میں عطا کیا ہے۔ اور میں اگر یہ کہتا کہ یہاں سارے انسانوں کو اللہ نے ایک برابر کیا ہے تو ہو سکتا مولانا شعیب صاحب کہہ دیتے کہ اس پہ تو الف لام داخل تخصیص کا ہوا ہے، اس سے تو مراد آدم علیہ السلام ہے، آپ نے سارے کیسے کہہ دیے؟ لیکن اللہ رب العزت نے میرا اور مولانا شعیب کا شبہ دور کرنے کے لیے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ کیوں مولانا آپ تو کوئی شبہ نہیں نہ رہا کہ آدم کی اولاد ساری، بھلے وہ کافر ہے بھلے وہ مسلمان ہے، کہ کافر بھی تو آدم کی اولاد ہے کہ نہیں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا۔ فرمایا او بنی آدم ذرا دیکھ، ہم نے تجھے تکریم دی ہے، تجھے احترام دیا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے تمہیں ہوا تمہارے مسخر کر دی، تو ہواؤں میں اڑتا ہے، پانی کے سمندر تیرے مسخر کر دیے، تو پانیوں پہ سفر طے کرتا ہے، جنگل کے درندے پرندے تیرے مسخر کر دیے، تو جنگلوں کو کاٹتا چلا جاتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ، کبھی اس پہ غور کیا کہ ہم نے کسی کو گھاس کھانے کے لیے گھاس دیا ہے، کسی کو کھانے کے لیے مردار دیا ہے، کسی کو کھانے کے لیے غلاظت اور گندگی دی ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ، لیکن انسان ہم نے تجھے کھانا نہایت عمدہ اور پکیزہ دیا ہے۔ یہ سب کی بات ہو رہی ہے، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، سب کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے تیری کتنی عزت کی ہے، ہم نے تجھے کھانے کے لیے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ، ہم نے تمہیں کھانے کے لیے عمدہ رزق دیا ہے، طرح طرح کے پھل دیے۔ اللہ اکبر۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا، اور یہاں من بیان کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب انسانوں کو اپنی ساری مخلوق سے افضل بنایا ہے۔ اب آگے پھر برتری کا معیار کیا ہے؟ سارے برابر ہیں، برتری کا معیار پھر کیا ہوا؟ جن کو اللہ نے دعوت دی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، او میرے بندو، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور جنہوں نے یہ کہہ دیا نا آمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا، پھر ان کو رب ذوالجلال نے برتر بنا دیا۔ اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ بھلے بکرے کا گوشت کھاتا ہے، بھلے تیتر اور بٹیر کھاتا ہے، بھلے زمزم کے پانی سے نہاتا ہے، گنگا اور جمنا میں اسنان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، وہ ناپاک ہے، وہ ناپاک ہے۔ اب برتری کا معیار بنا دیا، جس نے اللہ کے اس پیغام پر کہا نا آمنا وصدقنا، رب ذوالجلال نے اسے اٹھا دیا، اور جس نے انکار کیا اسے پھینک دیا، اور ساتھ ہی اس کو بتا دیا کہ سن لے میری بات، یہ جو تیری آج گردن اکڑی ہوئی ہے نا، میں نے کہا تمہیں کہ میری عبادت کرو، اور تیری گردن آج اکڑی ہوئی ہے نا، تو کل یہ تیری گردن جکڑی ہوئی ہوگی۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے میری عبادت سے، میری بندگی سے انکار کر دیا نا، تو قیامت کا دن ایسا آئے گا کہ گردن جکڑی ہوئی ہوگی اور نیچے ہوگی، اور نیچے گردن کر کے جہنم کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ اب دیکھو، اب یہ معیار ہے بہتری کا، بہتر آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ اب اس کو کیا کہا؟ بھلے وہ زمزم کے پانی سے نہاتا ہے۔ ابو جہل کہاں سے نہاتا تھا؟ ڈاکٹر صاحب زمزم کے پانی سے نہاتا تھا کہ نہیں؟ اس وقت نہر زبیدہ نہیں نکلی تھی، مکے میں پانی نہیں تھا، سوائے آب زمزم کے مکے میں پانی نہیں تھا۔ یہ ابو لہب، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ سب آب زمزم سے نہاتے تھے، لیکن قرآن میں اللہ نے فرما دیا انما المشرکون نجس، کہ مشرک ناپاک ہے۔ اب ایک ہے مومن جس نے کہا آمنا وصدقنا، اب جناب وہ ہو گیا جنبی، حالت جنابت میں ہو گیا، اس کے بعد پانی نہیں ہے، جنگل میں جا رہا تھا، جنابت جنبی ہو گیا، پانی ہے ہی نہیں،
اب اس نے کیا کیا؟ اس نے مٹی پہ 2 ہاتھ لگائے، اللہ فرماتے ہیں ان المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک ہی نہیں رہا، مومن ہے ان المؤمن لا ینجس، بس مومن۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے معیار، زمزم کے پانی سے نہانے والا ناپاک ہے، اور یہ حالت جنابت میں بھی مٹی پہ ہاتھ گھسا لینے سے پاک ہے۔ ان المؤمن لا ینجس، یہ ہے برتری کا مقام۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، وہ انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، یہ ہم نے تمہیں پھر قبیلوں میں، خاندانوں میں، پیشوں میں بانٹ دیا ہے، کاروبار زندگی میں بانٹ دیا ہے۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، کیونکہ ایک نام کے ہزاروں آدمی دنیا میں موجود ہیں، ایک محلے کے اندر 4 آدمی، 8 10 آدمی موجود ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ خاندان اور قبیلے نہ بناتا، عبداللہ میں نے عبداللہ کو ملنا ہے، تو کیسے عبداللہ کو ڈھونڈتا؟ کون بتاتا اس کو عبداللہ کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تمہاری سہولت کے لیے کسی کو شیخ بنا دیا، کسی کو ترخان بنا دیا، کسی کو نجار بنا دیا، کسی کو موچی بنا دیا، کسی کو افغان بنا دیا، کسی کو مرزا۔ یہ میں نے اس لیے نہیں بنایا کہ کسی کی گردن اوپر اٹھے، میں نے اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ جب تمہیں کسی کی تلاش کرنی پڑے تو آسانی سے تلاش کرو، تمہیں پتہ چل جائے کہ جس عبداللہ سے تم ملنا چاہتے ہو وہ عبداللہ کون ہے، تاکہ وہ تم سے پوچھے کہ بھی وہ کون عبداللہ۔ آپ کہیں جی وہ شیخ صاحب ہیں، وہ پوچھے کیا کام کرتا ہے؟ کپڑے کا، کہاں ہے؟ مکی مارکیٹ میں اس کی دکان ہے، وہ بتا دے گا، میں فلاں ہے اس کا گھر، چلے جاؤ، یہ ہے اس کا ایڈریس۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو تم نے معیار فخر سمجھ لیا ہے، یہ معیار فخر ہے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ لتعارف۔ اب آؤ معیار فخر کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیسے؟ قریش سے تعلق، اور زمانہ جاہلیت میں بھی سردار تھے، مزے کی بات ہے، زمانہ یعنی اکیلے قریشی نہیں تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی سردار تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو بلال پہ نظر پڑی، کہا یا سیدی بلال، اور میرے آقا بلال۔ کسی نے حیرت سے پوچھا کہ عمر غلام کو یا سیدی کو کہا، تمہیں کیا پتا؟ جب یہ پتھر کھاتا تھا میں اس وقت ایسے عشرت سے چلتا تھا، یا سیدی، یہ کیا چیز ہے؟ کون سی چیز نے ایک حبشے کے رہنے والے غلام کو، جس کے رخسار کالے، ہونٹ موٹے، اور عمر جیسا قریشی سردار، پھر امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل کا امیر ہے، اور بلال کی منت کرتا ہے، سماجت کرتا ہے کہ بلال روح کو تازگی بخش دو، جو رسول اللہ کے لیے اذان کہتے تھے وہ کہہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خود بلال بھی کہا کرتے تھے کہ یہ ایمان کی دولت سے اگر محروم رہتا تو یہ بلال 2 ٹکے کا تھا، اس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگو
میرے نزدیک تو تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہے۔ اور یہ جو اللہ ہے نا، اللہ کا ڈر اور خوف، رسول اللہ نے فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، اصل دانائی جو ہے نا وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اصل دانائی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ اور یہ جب اللہ کا ڈر انسان کے دل میں گھر کر دیتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو زمین سے اٹھاتا ہے اور ثریا کی بلندیوں سے بھی آگے لے جاتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا، اپنا انداز بدل دیا کہ لوگوں، پہلے ایمان تھا، ایمان والے مخاطب تھے، اب سب لوگوں کو بتایا کہ یہ تمہارے جھوٹے فخر جو ہیں یہ ختم ہیں سب۔ اگر چاہتے ہو دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی احترام چاہتے ہو تو پھر ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ اتقاکم۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی کہتا ہے وَأَشَارَ إِلَىٰ صَدْرِهِ، آپ نے اپنے ہاتھ سے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، اس میں ہے، اس میں ڈر پیدا ہو جائے، ڈر اللہ کا۔ اور اگر اس میں ڈر اللہ کا نہ پیدا ہو تو پھر قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا۔ اب دیکھو وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے ان آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا ہوگا، کتنے خوش نصیب ہیں؟ بڑے خوش نصیب ہوں گے نا جنہوں نے ان آنکھوں سے رسول اللہ کی زیارت کی ہوگی۔ لیکن یہ جو انہوں نے کلمہ پڑھا تھا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جو کلمہ پڑھا تھا نا، وہ کلمہ ابھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا، ابھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا، ابھی اس نے دل کے اندر اپنے قدم نہیں جمائے تھے، تو آ کر کہنے لگے آمنا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ قل لم تؤمنوا، میں تم مومن نہیں ہو، تم مومن نہیں ہو۔ کیوں وہ مومن نہیں ہو؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے کہ یہ ایمان جو ہے نا وہ تمہارے ابھی دلوں کے اندر اترا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، تقوی کا مرکز بھی یہی اور ایمان کا مرکز بھی یہی، پاکیزگی اور طہارت کا بھی یہی۔ میں نے آپ کو یہی بتا دیا کہ ایمان لے آیا پاک ہو گیا، ان المؤمن لا ينجس۔ تقوی کا مرکز بھی دل ہے، ایمان کا مرکز بھی دل ہے، پاکیزگی اور طہارت کا مرکز بھی دل ہے۔ محض یہ جو عبادات ہے نا، یہ ایمان کے بعد ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کافروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ معاشرتی برائیاں چھوڑیں یا نہ چھوڑیں۔ اور یہ بھی بات سمجھ لیں، آخر میں بات ختم کرنے لگا ہوں، یہ کہیں گے جی ہم مسلمان ہیں، بھلے نماز نہ پڑھے، بھلے اذان ہوتی ہے تو ہوتی جائے، ہے تو ہم مسلمان نہ، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ تو یہ جو اللہ نے جواب دیا نا عراب کو، دیہاتیوں کو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے قیامت کے دن یہی جواب ملنا ہے کہ کلم تو ملنا، بھائی تمہارا ایمان کوئی کام نہیں کرے۔ تو ایمان کا تعلق دل سے، اور اعمال اس ایمان پہ دلالت کرتے ہیں۔ اعمال کریں گے تو ایمان قابل قبول ہے، اعمال صالحہ کریں گے تو ایمان قابل قبول ہے، ورنہ ایمان خالی دعویٰ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو بھی ایمان کی دولت سے منور کر دے، اور آپ کے دلوں کو بھی اللہ ایمان کی دولت سے منور کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔